آپ تمام جماعت کو ہماری جانب سے یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ اسماعیلی طریقت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے امام کی طرف دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہی اسماعیلی طریقت ہیں اور وہی بتاتا ہے کہ اسماعیلی طریقت کیا ہے۔ بالکل۔ آج کا موضوع خاص ہے کیونکہ اس طریقے میں شامل جو اصول ہیں انہیں سمجھنا ضروری ہے۔ آج ہم کچھ بہت ہی گہری علمی تحریروں کا جائزہ لے رہے ہیں جو طریقت کے تصور کی وضاحت کرتی ہیں۔ جی۔ ہمارا مقصد صرف اس لفظ کا ترجمہ کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، یہ تصور تاریخ میں کیسے ابھرا اور شریعت یعنی دین کے ظاہری قانون کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ بالکل، اور یہ تحریریں طریقت کو محض ایک راستے کے طور پر نہیں دیکھتی بلکہ ایک مکمل روحانی نظام کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ ایک نظام؟ جی، ایک ایسا نظام جس کا مقصد روح کی پاکیزگی اور خدا سے قربت کا حصول ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو صرف عمل سے نہیں بلکہ فہم اور عرفان سے طے ہوتا ہے، یعنی ظاہر سے باطن کی طرف۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں پھر۔ سب سے پہلے تو یہ لفظ طریقت ہی ہے۔ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں ایک راستہ یا پاتھ کا تصور آتا ہے۔ کیا اس کا مطلب اتنا ہی سیدھا ہے؟ اس کی جڑیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ لفظی طور پر یہ عربی کے طریق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے راستہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کا ایک اور بہت دلچسپ مطلب بھی ہے، کھجور کے درختوں کی دو قطاروں کے درمیان کی جگہ۔ تو ایک بہت واضح اور سیدھا مطلب ہے۔ اچھا۔ عربی محاوروں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، جیسے حول طریقتا، یعنی اس نے اپنا راستہ اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو سیدھا سادہ مطلب ہوا، ایک راستہ۔ لیکن یہ تصور جتنا گہرا ہے اس کے لیے یہ لفظی معنی تھوڑا سادہ محسوس ہوتا ہے۔ ذرائع میں ایک اور استارے کا بھی ذکر ہے نا؟ جی ہاں، اور وہ استارہ ہی دراصل پوری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ ایک امکان یہ ہے کہ یہ لفظ ترک سے آیا ہے جو اونٹوں کی اس قطار کو بیان کرتا ہے۔ ایک منٹ، اونٹوں کی قطار؟ جی، اونٹوں کی وہ قطار جو صحرا میں پیاس کی شدت سے ایک کنویں کی طرف ایک مشکل راستے پر نظم و ضبط سے چل رہی ہو۔ واہ، یہ تو ایک بالکل ہی مختلف تصویر ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ صرف چلنا نہیں بلکہ ایک شدید ضرورت، ایک پیاس اور ایک نظم و ضبط کے تحت زندگی بخشنے والے منبع کی طرف سفر کرنا ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ یہ استعارہ ایک زندگی بخشنے والے منبع کی طرف سفر کرنے کے تصور کو بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے۔ یہ محض چلنا نہیں بلکہ ایک مقصد کے تحت ایک روحانی پیاس بجھانے کے لیے سفر کرنا ہے۔ اور یہ اہم بھی ہوگا کیونکہ لفظ طریق قرآن میں بھی آیا ہے۔ جی، 9 بار آیا ہے۔ تو اسلامی اصطلاح میں یہ صرف ایک جسمانی راستے سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل روحانی نظم و ضبط بن جاتا ہے جس کا مقصد روح کی پاکیزگی ہے۔ ایک مکمل نظام حیات جو انسان کو اندر سے بدلتا ہے۔ بالکل، اس میں الہی قانون کے پوشیدہ معانی کا باطنی ادراک اور روحانی تکمیل کے لیے ترتیب دی گئی زندگی کا ایک مکمل طریقہ شامل ہے۔ ان کی بنیاد یعنی قرآن، اس کی بھی گہرائیاں ہیں۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تصور اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے موجود ہے، جیسا کہ امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا۔ جی، بے شک قرآن کے کئی پہلو ہیں، اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اس کا ظاہر حکم ہے اور اس کا باطن علم ہے۔ حکم اور علم، یہ تو بہت گہری تقسیم ہے۔ حکم وہ ہے جس پر سب عمل کرتے ہیں، ایک قانون ہے، لیکن علم اس قانون کے پیچھے کی حکمت ہے، اس کا مقصد، اس کی روح۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو قرآن ایک ہی وقت میں سب کے لیے ایک ضابطۂ حیات بھی ہے اور اہل نظر کے لیے علم کا خزانہ بھی۔ تو مارٹن لنکس نے بھی اسی نقطے کی وضاحت کی ہے نا؟ جی، انہوں نے جدید دور میں اس کی بہترین وضاحت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پوری مسلم امت کی کتاب ہے، جی، لیکن ساتھ ہی یہ ایک روحانی اقلیت یعنی منتخب لوگوں کی کتاب بھی ہے۔ یہ دوہرا کام ان آیات کے ذریعے ہوتا ہے جو کھلی ہیں اور ہر مومن سے ایمان اور اخلاقی طرز عمل کا مطالبہ کرتی ہیں، جبکہ ساتھ ہی ان میں معنی کی ایسی پرتیں بھی ہوتی ہیں جو خاص طور پر روحانی راستے پر چلنے والوں پر لاگو ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ حصے خفیہ ہیں، بلکہ یہ کہ کچھ معنی روحانی کوشش اور پاکیزگی سے کھلتے ہیں۔
یہ ایک خزانے کی طرح ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل، اور یہ گہرائی ایک سطح پر ختم نہیں ہوتی۔ امام محمد باقر نے اس کی مزید وسعت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کا ایک باطن ہے اور اس باطن کا ایک اور باطن ہے، یہاں تک کہ 7 باطن ہیں۔ 7 باطن؟ یہ تو حیران کن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے محسن فیض کاشانی کا حوالہ دیا گیا ہے، جو زور دے کر کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن کا صرف ایک ظاہری معنی ہے، وہ ایک سنگین غلطی کرتا ہے۔ اچھا۔ اسی سے اصحاب ظاہری یعنی ظاہر کے لوگ اور اصحاب علم باطن یعنی باطنی علم کے لوگ، ان کے درمیان فرق پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ باطنی علم امام کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ فاطمی دور کے عظیم قاضی نعمان نے واضح کیا کہ ظاہری شریعت باطن کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اور باطن کو امام کے بغیر نہیں پہچانا جا سکتا۔ یہ تو ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، یعنی باطنی علم کا دروازہ امام کی ذات ہے۔ امام جعفر صادق کا یہ قول ہے کہ ہم اللہ کے وہ چہرے ہیں جن کے ذریعے اس تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ بات اسی تصور سے جڑتی ہے۔ جی، یہ اس کی بنیاد ہے، کیونکہ باطنی علم ذاتی تشریح یا قیاس آرائی کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ علم ہے جو پیغمبر سے امام کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے امام کی پہچان کے بغیر عبادت کو بھی نامکمل سمجھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو طریقت کا تصور قرآن کی باطنی گہرائیوں اور امام کی رہنمائی سے جڑا ہے، لیکن یہ ایک الگ نظم و ضبط کے طور پر سامنے کیسے آیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ خود بخود پیدا نہیں ہوا۔ آپ نے صحیح کہا۔ راشد احمد کا تجزیہ ایک خاص تاریخی پس منظر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ جب علماء نے شریعت کو زیادہ رسمی اور ظاہری رسومات کا ایک پیچیدہ نظام بنا دیا، تو عبادت کا روحانی جوہر ماند پڑنے لگا۔ مطلب وہ صرف مشینی حرکات بن کر رہ گئیں؟ جی، ایسی حرکات جو انسانی دل کو گرمی یا زندگی بخشنے میں ناکام تھیں۔ تو جب شریعت اتنی رسمی ہو گئی تو کیا ایک روحانی خلا پیدا ہو رہا تھا؟ یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ بے چینی بالکل تھی۔ لوگ رسومات تو ادا کر رہے تھے، لیکن انہیں روح کی وہ تسکین نہیں مل رہی تھی جس کی انہیں تلاش تھی۔ اچھا۔ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے روحانی طور پر سرشار صوفیہ کا ایک گروہ اٹھا۔ انہوں نے خالص قانونی گفتگو کی خشکی کے خلاف ایک پرسکون لیکن مضبوط بغاوت کی۔ پرسکون بغاوت، یہ بہت عمدہ ترکیب ہے۔ یعنی انہوں نے شریعت کو مسترد نہیں کیا، بلکہ اس کی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی۔ ہرگز نہیں۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ فقہا کی بیان کردہ شریعت مذہبی سفر کا آغاز ہے، اس کا اختتام نہیں۔ یہ منزل کا پہلا قدم ہے، پوری منزل نہیں۔ اور اس باطنی پہلو کو انہوں نے طریقت کا نام دیا۔ جی، ان کے نزدیک یہ وہ راستہ تھا جو حتمی سچائی یعنی حقیقت سے ملاقات کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا مرکزی نقطہ صرف ظاہری اطاعت نہیں، بلکہ انسان کی باطنی زندگی کی مکمل تبدیلی تھا۔ اس سلسلے میں پیر شمس کا ایک گنان یاد آتا ہے۔ جی، وہ فرماتے ہیں، بہار تھی بھکتی کرے اندر نہ جانے، تدیپ ونا تیل جیسا جانے۔ یعنی جو صرف ظاہری عبادت کرتا ہے اور باطن کو نہیں جانتا، وہ بغیر تیل کے چراغ کی مانند ہے۔ یہ بغیر تیل کے چراغ کی مثال تو بہت طاقتور ہے۔ یعنی آپ ساری محنت کر رہے ہیں، چراغ بھی ہے، بتی بھی ہے، لیکن اگر اندر تیل ہی نہیں تو روشنی کبھی نہیں ہوگی۔ باطن وہ تیل ہے۔ بالکل۔ تو اس سے اسلام کا ایک دوہرا ڈھانچہ سامنے آتا ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ یہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ شریعت تمام مسلمانوں پر بلا استثناء واجب ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ہر کوئی کھڑا ہے۔ لیکن طریقت ان لوگوں کے لیے ہے جو باطنی طور پر مائل ہوں اور روحانی طور پر اس عظیم سفر پر نکلنے کے لیے بلائے گئے ہوں جسے شعوری طور پر خدا کی تلاش کہا گیا ہے۔ تو یہ زیادہ ذاتی اور گہرا سفر ہے۔ اس کے لیے خاص قسم کی پکار اور تیاری کی ضرورت ہے۔ جی، یہ باطنی، اندرونی اور تبدیلی لانے والا ہے۔ لیکن سب سے خوبصورت تشریح شاید فاطمی امام الموعظ لدین اللہ نے کی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا، شریعت جسم ہے اور حقیقت اس کی روح ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو جسم مر جاتا ہے۔
یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی اسلام کو صرف قوانین کے ایک مجموعے کے طور پر دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی انسان کو صرف اس کے جسم سے پہچانا جائے۔ اصل زندگی تو روح میں ہے۔ بالکل۔ تو اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں اس مثال کے مطابق، کوئی شخص جو صرف شریعت پر عمل کرتا ہے لیکن طریقت کو نظر انداز کرتا ہے، وہ ٹیکنیکلی تو دین پر قائم ہے لیکن اس کی روحانی زندگی بے جان ہے۔ کیا یہ درست تشریح ہے؟ یہ بالکل درست تشریح ہے۔ ناصر خسرو نے اسی بات کو فارسی میں کہا، شریعت بے حقیقت چوں تن بے جاں است، یعنی حقیقت کے بغیر شریعت بے جان جسم کی طرح ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جی، قل حسین کا ایک اور قول اس فرق کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ شریعت زبان میں ہے، طریقت روح میں ہے۔ زبان اور روح، ایک کا تعلق اقرار اور ظاہری اعمال سے ہے، دوسرے کا تعلق دل کی حالت اور نیت کی پاکیزگی سے۔ اور اسماعیلی روایت میں پیر صدر الدین کا گنان بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ظاہر دھریوں تو کام نہ آوے، باطن بنا بھکتی نہ پاوے۔ یعنی صرف ظاہری شکل اختیار کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ باطن کے بغیر حقیقی بندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ ایک ہی راستے کے تکمیلی مراحل ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑیں تو ہم نے طریقت کو ایک راستے کے طور پر دیکھا، پھر ایک پیاسے کے سفر کے طور پر، ایک روحانی رد عمل کے طور پر دیکھا، اور آخر کار ایک ایسے دین کے باطنی پہلو کے طور پر دیکھا جس کا ایک لازمی ظاہری قانون یعنی شریعت بھی ہے۔ بالکل، یہ ذرائع انہیں ایک مربوط نظام کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں ظاہر اور باطن دونوں کی ضرورت ہے۔ جی، ظاہر ڈھانچہ اور نظم و ضبط فراہم کرتا ہے اور باطن اسے زندگی اور معنی بخشتا ہے۔ باطنی سفر کے بغیر ظاہری اعمال ایک بے جان خول بننے کا خطرہ رکھتے ہیں، اور ظاہری نظم و ضبط کے بغیر اس کے بغیر باطنی سفر بے راہ روی کا شکار ہو سکتا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ یہ دونوں مل کر ہی انسان کی روحانی اور اخلاقی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بات مجھے ہمارے پچھلے امام سلطان محمد شاہ کے ایک قول کی یاد دلاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اسلام پوری زندگی کا دین ہے، محض چند رسومات کا مجموعہ نہیں۔ اس کا مقصد انسانیت کی اخلاقی اور روحانی بلندی ہے۔ جی، یہ بات طریقت کے جوہر سے بالکل مطابقت رکھتی ہے کہ دین صرف چند کام کر لینے کا نام نہیں بلکہ خود کو اندر سے بدلنے کا نام ہے۔ جی، مولانا شاہ کریم الحسینی اسی تسلسل کو آج کے دور میں آگے بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایمان صرف رسمی عبادات تک محدود نہیں، اسے دل میں زندہ رہنا چاہیے، عقل کی رہنمائی کرنی چاہیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے تحریک دینی چاہیے۔ یہ طریقت کا عملی اظہار ہے۔ بالکل، یہ وہی باطنی ایمان ہے جو ظاہری عمل میں ڈھل کر عقل کو روشن کرتا ہے اور پھر خدمت خلق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ یعنی باطنی سفر انسان کو دنیا سے کاٹ کر کسی کونے میں نہیں بٹھا دیتا، بلکہ اسے دنیا میں بہتر طریقے سے جینے، سوچنے اور دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بناتا ہے۔ بالکل، یہ خود شناسی سے خدا شناسی اور پھر خدمت خلق کا سفر ہے۔ طریقت کا راستہ انسان کو ایک مکمل اور متوازن زندگی کی طرف لے جاتا ہے، جہاں اس کا ظاہر اور باطن ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو۔ اس ساری گفتگو مجھے غور و فکر کے لیے ایک آخری خیال دیتی ہے۔ ذرائع میں بار بار طریقت کو ان لوگوں کا راستہ بتایا گیا ہے جو باطنی طور پر مائل اور روحانی طور پر بلائے گئے ہوں۔ جی، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ایسے راستے کے لیے بلائے جانے کا کیا مطلب ہے، اور کوئی شخص اپنی زندگی میں اس پکار کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہر سننے والے کو اپنے اندر تلاش کرنا ہوگا۔